بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید ویورز۔ آج آپ کے لیے میں جو کہانی لائی ہوں وہ ایک سچی کہانی ہے اور نہایت ہی سبق آموز ہے۔ یہ کہانی میری سگی بھابھی کی ہے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا زہیب وائس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائی کا نام شاہد تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان کی جب سے شادی ہوئی تھی ایک روز کے لیے بھی جدا نہ ہوئے تھے۔ کوئی یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا جو دلوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ بھائی کو تبادلے کی اطلاع ملی تو دونوں میاں بیوی دل گرفتہ ہو گئے۔ گھر سے دور سیالکوٹ سے سوات جانا تھا۔ بھائی فوری طور پر شریک حیات کو ہمراہ نہیں لے جا سکتے تھے کیونکہ فیملی کے لیے رہائش کی سہولت نہ تھی۔ جہاں شاہد بھائی کا تبادلہ ہوا تھا یہ ایک چھوٹا سا سرسبز و شاداب گاؤں تھا جو باغات سے گھرا ہوا تھا، لیکن خوبصورت قدرتی نظاروں سے بھی اس کا جی نہ لگا۔ آفیسر سے منت سماجت کر کے فیملی کو بلوانے کی اجازت حاصل کر لی۔ شاہد بھائی کو ندی کنارے چھوٹا سا مکان مل گیا تھا جو اس کی فیملی کے لیے کافی تھا۔ بچوں کے آ جانے سے بھائی بہت خوش تھا۔ گھر کے کھانے کی سہولت حاصل ہو گئی تھی اور بچوں کا کر بھی۔ پہلے بھائی کا دل ان جنگلوں میں نہیں لگتا تھا، لیکن معروف کے آ جانے سے گویا جنگل میں منگل ہو گیا تھا۔ بے شک بیوی نیک محبت کرنے والی اور سگڑ ہو تو زندگی پھولوں کی سیج بن جاتی ہے۔ معروف شوہر کا بہت خیال رکھتی تھی، ہر کام وقت پر کر دیتی، جس بنا پر شاہد کا دل اطمینان کی دولت سے سرشار رہتا تھا۔ اسے اپنی شریک حیات پر اعتبار تھا، جانے پھر کیوں ایسا ثانیہ ہو گیا کہ جس کو تسلیم کرنے سے عقل حیران تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا 4 اور چھوٹا 2.5 برس کا تھا۔ اس کے باوجود بھابھی کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ وہ خوش شکل اور خوش ادا تھیں کہ شوہر کی نظر میں اس جیسی کوئی اور عورت نہ تھی۔ سبھی کہتے تھے خدا کی قدرت کہ شاہد جیسے معمولی صورت آدمی کو پرکشش بیوی مل گئی ہے۔ حسین وادی میں ان کا گھر کیونکہ ندی کے پاس تھا اور چاروں طرف سے پھولوں کے درختوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہاں وہ اکثر میلے کپڑے دھونے نالے کے کنارے آ جاتی۔ آج بھی شوہر کے جاتے ہی اس نے جلدی جلدی دوپہر کا کھانا بنایا اور کپڑوں کا گٹھر اٹھا کر نالے کی طرف چل دی۔ تالا لگا کر بچوں کو ساتھ لے لیا، گھر کی چابی بڑے بیٹے کی جیب میں ڈال دی۔ نالے پر اس نے بچوں کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا دیے، پھر ان کو ہدایت کی کہ تم لوگ سامنے خوبانیوں کے باغ میں کھیل لو، تب تک میں کپڑے دھو لوں، اگر بھوک لگے تو تالا کھول کر کھانا کھا لینا۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے دونوں لڑکے کھیل کود میں مشغول رہے، پھر وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ بڑے نے چھوٹے کی پٹائی کر دی۔ اس نے ماں کو آواز دی تاکہ بڑے بھائی کی شکایت کرے۔ کوئی جواب نہ ملا، تبھی یہ دونوں اس جگہ آئے جہاں ماں کپڑے دھونے بیٹھی تھی۔ ماں وہاں موجود نہ تھی، میلے کپڑے بھیگے ہوئے رکھے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا کپڑے دھوتے دھوتے وہ اچانک ہی اٹھ کر کہیں چلی گئی ہو۔ وہ ماں کو پکارنے لگے، تب ایک عورت ادھر آ گئی۔ کیوں چلا رہے ہو؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ ماں وہاں تھی، بچے نے نالے کی طرف اشارہ کیا، کپڑے دھو رہی تھی، لیکن اب نہیں ہے ماں۔ باغبان عورت نے بکھرے ہوئے نالے کی طرف دیکھا جس کا پانی کسی غضبناک اژدہے کی مانند پھنکار رہا تھا۔ وہ عورت یہی سمجھی کہ ان کی ماں جو پتھروں پر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی شاید پھسل جانے سے دریا میں گر گئی ہے، کیونکہ بھیگے ہوئے کپڑوں میں صابن بھی لگا ہوا تھا۔ تبھی اس نے شور مچا دیا، لوگو جلدی آؤ، عورت پانی میں گر گئی ہے۔ اس پر دونوں بچے اور بھی شدت سے رونے لگے۔ باغ میں کام کرتے کچھ مردوں نے یہ وویلا سنا تو وہ ادھر کو دوڑے۔ یہ بچے بتا رہے تھے کہ ان کی ماں یہاں گری ہے، پانی تو بہت تیز ہے، اب تو بہت دور تک نکل چکی ہوگی۔ یہ شاہد کے بچے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، ابھی جا کر اسے اطلاع کرتا ہوں۔ شاہد نے سنا اس کی بیوی کپڑے دھوتے ہوئے نالے میں گر گئی ہے۔ وہ گھبرا کر اپنے افسر کے پاس چلا گیا۔ صاحب نے اس کی پریشانی دیکھ کر سارے عملے کو حکم دیا کہ جلد از جلد تمام لوگ جاؤ اور اس کی بیوی کو تلاش کرو۔ ٹرک بھر کر ماتحت عملہ اسی دم نالے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بھیگے ہوئے کپڑے اس وقت کی گواہی دے رہے تھے کہ عورت ابھی ابھی غائب ہوئی ہے۔ کنارے پر پتھر پڑے ہوئے تھے،
یہ پتھر ایسا تھا کہ کوئی بھی اس سے پھسل سکتا تھا۔ سب لوگ ادھر ادھر پھیل گئے۔ وہ بہتے پانی کے پاس کنارے کنارے چلتے ہوئے عورت کو ڈھونڈنے لگے۔ اسی وقت ایک 7 سالہ مقامی بچہ ادھر آ گیا۔ اس نے شاہد سے کہا کہ چاچا وہ دریا میں نہیں گری، میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے سامنے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اس طرف خوبانیاں لینے آیا تھا۔ وہ پتھر پر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ 2 آدمی آئے اور سامنے درخت کے پاس ٹھہر گئے۔ انہوں نے چاچی کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے انہیں دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا اس کو بلا کر لاؤ۔ میں نے آ کر بتایا تب وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ پھر وہ تینوں درختوں کی جھنڈ کی طرف چلے گئے۔ اس نے تلاش کرنے والوں سے کہا کہ اس کی بات سنو، میری بیوی دریا میں نہیں گری ہے۔ شاہد لڑکے کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ دوبارہ اپنے افسر کے پاس گیا اور صورتحال انہیں بتا دی۔ افسر نے تسلی دی، خاطرے جمع رکھو، تمہاری عورت جہاں کہیں بھی ہوگی ہمارے آدمی اس کو تلاش کر لیں گے۔ یہ چھوٹا سا علاقہ ہے، ہمارے جوان اس کو پہاڑ کی کوہ سے بھی ڈھونڈ کر نکال لیں گے۔ ایک بات بتاؤ، تمہاری عورت کی یہاں کسی سے جان پہچان تو نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ جگہ اس کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس کو زبردستی لے جایا گیا ہے، لیکن یہ ایک پرامن علاقہ ہے، یہاں نہ ڈاکو ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی اغوا کار۔ خدا جانتا ہے صاحب کہ میری بیوی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تسلی رکھو۔ تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ بسوں اور ویگنوں کی بھی چیکنگ کی جانے لگی۔ وہ اس علاقے سے باہر نہیں جا سکتی۔ ہماری جیپیں ہر طرف گشت کر رہی ہیں، ہر طرف ہمارے اہلکار پھیل گئے ہیں۔ ان لوگوں نے سارے باغات دیکھ ڈالے مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک دن گزر گیا، رات بھر تلاش جاری رہی، یہاں تک کہ دوسرا دن نمودار ہو گیا۔ معروف کو کھوجنے والے تھک کر لوٹ آئے، پھر بھی وہ نہ ملی۔ جانے سے آسمان کھا گیا تھا یا زمین نکل گئی تھی۔ بستی تو چند گھرانوں پر مشتمل تھی۔ رات کے 11 بجے بچے رو دھو کر سو گئے۔ شاہد کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اچانک کسی نے ہولے سے دروازہ بجایا۔ شاہد نے پوچھا کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ وہ بے قراری سے اٹھ کر دروازے کی طرف گیا۔ سامنے معروف کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر شاہد کو یقین نہ آیا کہ وہ آ چکی ہے۔ کیا تم خود آ گئی ہو یا سرکاری اہلکار تم کو تلاش کر کے یہاں چھوڑ گئے ہیں؟ میں خود آ گئی ہوں، کسی نے مجھے تلاش نہیں کیا۔ وہ سہمے قدموں سے اندر آ گئی، جیسے یہ اس کا گھر نہ ہو۔ وہ چارپائی کی پینتی پر اجنبیوں کی طرح بیٹھ گئی۔ تبھی 2 گارڈ جو گھر کے پاس تعینات تھے، انہوں نے دستک دی اور سوال کیا، یہاں کوئی عورت اندر آئی ہے؟ ہاں، میری بیوی واپس آ گئی ہے۔ تم صاحب کو اطلاع کر دو۔ ابھی شاید بیوی سے سوال و جواب نہیں کر پایا تھا کہ جیپ کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ وہ نوجوان تھے جن کو آفیسر نے بھیجا تھا۔ کیا تمہاری گمشدہ بیوی آ گئی ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ جی ہاں، وہ واپس آ گئی ہے۔ سب خیریت ہے نا؟ کیا ہم ان سے چند سوالات پوچھ سکتے ہیں؟ جی جی، پوچھ سکتے ہیں، شاہد نے کہا۔ تو ایک اہلکار نے معروف سے سوال کیا، بی بی کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ صاحب 2 آدمی مجھے ساتھ لے گئے تھے، بندوقیں دکھا کر کافی دور تک پیدل چلاتے رہے۔ جب اندھیرا ہو گیا تو ایک جگہ رک کر سستانے لگے، تبھی میں ان سے آنکھ بچا کر قریبی جھاڑی میں چھپ گئی تھی۔ صاحب جی، جو ہوا اب اس کو رہنے دیں، خدا کا شکر ہے میرے بچوں کی ماں صحیح سلامت لوٹ کر گھر آ گئی ہے۔ کیا تم لوگ خود کو یہاں محفوظ خیال کر رہے ہو؟ ہم مزید تفتیش بعد میں کر لیں گے، لیکن ابھی تم لوگوں کی حفاظت ضروری ہے۔ میں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں، شاہد میرے ساتھ ہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ مزید پوچھ گچھ آپ صبح کر لینا، ابھی تھکن سے چور ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تم دونوں میاں بیوی کے بیچ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ صاحب آپ بالکل فکر نہ کریں، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ صاحب جی بات کو یہیں ختم کر دیں، میں مزید بدنامی نہیں چاہتا۔ خاتون کو تھکا ہوا اور پریشان دیکھ کر ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ فی الحال میاں بیوی کو اکیلے چھوڑ دیں، کل باقی انکوائری کر لی جائے گی۔ تاہم ان کے درمیان فضا سادہ اور صاف اور واضح نہ تھی۔ یہ بات آنے والوں نے محسوس کر لی۔ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ لگتا تھا، لہٰذا اسی وقت تفتیش کرنے والے چلے گئے اور شاہد سے کہہ کر گئے کہ کل آفیسر صاحب کے دفتر پیش ہو جانا۔ معروف کے چہرے پر ابھی تک ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔
شاہد نے بیوی سے پیار اور محبت سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ کہاں گئی تھی اور تم پر کیا گزری؟ اگر کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو پھر یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ماروخ نے جو بیان آتے ہی دیا تھا اس پر قائم رہی، حالانکہ یہ ایک من گھڑت کہانی لگتی تھی۔ پھر بھی وہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ دو اجنبی بندوقیں دکھا کر اسے لے گئے تھے۔ جب رات ہو گئی ان کو بھوک نے ستایا تو توشہ کھول کر کھانے پینے لگے۔ مجھے تبھی چھپنے کا موقع مل گیا۔ یہ ایک ایسا بیان تھا کہ شاید کو رتی بھر یقین نہ آیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم سچی ہو تو ابھی مجھے وہ جگہ دکھا دو جہاں تم جھاڑی میں چھپی ہوئی تھی۔ بچے اکیلے ہیں، رات بہت ہو رہی ہے، سردی بھی بہت ہے، کہیں وہ لوگ ادھر موجود نہ ہوں۔ کل صبح دیکھ لینا، ابھی چل کر دکھا دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب شاہد نے اصرار کیا تو وہ نچارہ ساتھ ہو لی۔ چلتے چلتے رات کے 2 بج گئے۔ ایک ٹارچ شاہد کے ہاتھ میں تھی اور دوسری اس نے بیوی کے ہاتھ میں تھما دی۔ ماروخ آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے پیچھے۔ بالآخر درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس رک گئی اور ایک گھنی جھاڑی کی طرف اشارہ کر کے بولی، میں یہاں چھپ گئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ دونوں چشمے سے ہاتھ دھونے چلے گئے تھے۔ ماروخ کی یہ بات سن کر شاہد نے کہا، تو مغرب کے بعد جب اندھیرا پھیلا تھا تب تم جھاڑی میں چھپی تھی، لیکن یہ جگہ تو تم نے تقریباً 1 گھنٹے میں طے کر لی ہے۔ اس کا مطلب ہے تم یہاں دوپہر کو 1 یا 2 بجے تک پہنچ گئی ہوگی۔ تم کیا کہتی ہو؟ وہ مرد جو تم کو ہانک کر لے کر گئے تھے وہ درمیان میں کہیں نہیں رکے سوائے اسی جگہ کے جہاں وہ ستائے اور کچھ کھایا پیا تھا؟ ایسا ہی کہا تھا نا تم نے ہمارے صاحب کے جوانوں کو، جنہوں نے تمہیں چپے چپے پر تلاش کیا؟ وہ آوازیں لگاتے رہے، تم نے ان کی آوازیں بھی نہ سنی؟ جب وہ تمہارا نام لے کر پکار رہے تھے تب بھی تم نے جواب نہ دیا اور نہ درخت سے اتری۔ شوہر کے ان سوالوں کا ماروخ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جس جھاڑی کی طرف ماروخ نے اشارہ کیا تھا وہ بہت گھنی اور کانٹوں بھری تھی، جبکہ عورت کے کپڑے صحیح سلامت تھے، کہیں سے بھی پھٹے ہوئے نہ تھے۔ ہاں ماروخ، اب سچ سچ بتا دو قصہ کیا ہے، ورنہ وہ سامنے دریا ہے نا، اس کا شور تو تم سن رہی ہو، میں تم کو اس کی پاتال میں اتار دوں گا۔ موت کے خوف سے وہ لرزنے لگی اور زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ سہمے ہوئے لہجے میں ماروخ بولی، میں اپنے گھر والوں کا حال احوال لینے کے لیے بہرام خان کے پاس گئی تھی۔ یہ بہرام خان کون ہے اور تجھے کیسے جانتا ہے؟ وہ جو ہمارے کوارٹر کے پیچھے تھوڑے سے فاصلے پر بڑے پٹ کے دروازے والا مکان ہے، وہاں بہرام خان کچھ دن پہلے رہنے کے لیے آیا تھا۔ وہ میرے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو بات کی، میں نے بھی اپنے میکے والوں کا حال احوال پوچھنے کو اس سے بات کی۔ آج جب میں نالے پر کپڑے دھو رہی تھی تو بہرام خان اور اس کا صوبیدار دوست بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے مجھے بلایا، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا یہاں نہیں، سامنے بچے کھیل رہے ہیں۔ تب اس نے تجویز پیش کی کہ میرے مکان پر چل کر 2 گھڑی بات کر لو۔ میں ان کے ساتھ ان کے کوارٹر میں آ گئی۔ جب ہم وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو اس کا دوست مکان کو باہر سے تالا لگا کر چلا گیا۔ کہا میں ابھی 15 منٹ میں واپس آتا ہوں، مجھے حاضری لگانی ہے۔ تالا اس نے کیوں لگایا؟ فوراً ہی شاہد نے سوال کیا، تاکہ کوئی اور شخص سے اس کا ساتھی وہاں نہ آ جائے۔ پھر وہ تالا کھولنے نہ آیا کیونکہ ایک پلٹن مجھے ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ سب اہلکار چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، اس لیے خوف کی وجہ سے وہ ہماری طرف تالا کھولنے نہیں آیا۔ تمہارے دفتر کے لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، ان کے ڈر سے وہ باہر نہیں نکال سکا۔ ہم مجبوراً قید ہو کر رہ گئے تھے۔ تمام رات تلاش کرنے والوں کے قدموں کی چاپیں اور آوازیں آتی رہیں، اور اس طرف گارڈز بھی تعینات کر دیے گئے تھے۔ وہ کوارٹر جہاں ماروخ بتا رہی تھی اس کے اپنے گھر سے چند فرلانگ ہی دور تھا۔ بیوی کی زبانی یہ اعتراف سن کر شاہد کا دماغ کھولنے لگا۔ اس کے سر میں ہزاروں بم پھٹ رہے تھے۔ اس نے بیوی کو بازو سے پکڑا اور کھینچتا ہوا دریا کی طرف لے گیا۔ ماروخ نے جان کی امان مانگی، بچوں کا واسطہ دیا، مگر وہ تو حیوان بن چکا تھا۔ اس میں بلا کی طاقت آ گئی اور ایک کمزور سی عورت اس کی نفرت کے سیلاب میں تنکے سے بھی ہلکی ہو گئی تھی۔ اس نے ماروخ کو اٹھا کر تند و تیز موجوں کے حوالے کر دیا۔ رات کے 3 بجے یہ واقعہ ہوا اور 4 بجے صبح وہ دفتر کی چوکی پر آ گیا۔ صبح کا اجالا پھیلنے تک وہ سر جھکائے وہاں بیٹھا رہا، اپنے آفیسر کا انتظار کرتا رہا۔ 8 بجے صاحب کی گاڑی آتی دکھائی دی۔
انہوں نے اس طرف اسے بیٹھا دیکھا اور پوچھا کہ شاہد کیا بات ہے، اتنی صبح آ گئے ہو؟ آپ مجھے گرفتار کر لیں صاحب، رات میں نے بیوی کو دریا کے سپرد کر دیا تھا۔ دراصل میری بیوی بڑی بدنام ہو گئی تھی اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا، لیکن تم نے خود کیوں قانون کو ہاتھ میں لیا؟ انصاف کے تقاضے تو پورے ہونے دیتے۔ صاحب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، جو قصہ وہ بتا رہی تھی جھوٹ تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہاری عورت بری نہیں ہے، پھر تم نے اس کو بغیر ثبوت اتنی کڑی سزا کیوں دے دی؟ صاحب، جب کوئی عورت جھوٹ سے کام لیتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ میری بیوی کا محلے دار بہرام خان دراصل معروف میں دلچسپی رکھتا تھا۔ میں نے یہ جانا کہ وہ اسی سے ملنے کے لیے ادھر آیا ہے، بس میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ تم نے بہت غلط کیا، بغیر ثبوت کے کسی کو اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے۔ جس گھر میں وہ محصور تھی وہاں سے نکلنے کا کوئی چارہ ان کے پاس نہ تھا۔ یہ معاملہ انکوائری کمیشن کے روبرو پیش ہونے سے پہلے ہی تم نے ایک سنگین قدم اٹھا لیا۔ ہر حال میں اب تمہارے کیے کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ شاہد کو قید ہو گئی اور معروف دنیا سے چلی گئی، جبکہ بچے ماں باپ دونوں کی محبت اور شفقت سے محروم ہو گئے۔ میرے بھائی کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ معروف نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ معروف کے بہرام خان کے ساتھ خفیہ تعلقات تھے، اسی بنا پر بھائی سے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ ایک رات بتا کر آنے پر بخش دیتا۔ وہ اپنے آشنا کے ساتھ ایک رات گزار کر آئی تھی، بھلا پھر ایک غیرت مند شخص کیسے یہ گوارا کر سکتا تھا؟ لیکن میرے بھائی نے یہ بہت بڑی غلطی کی کہ اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کاش میرا بھائی ایسا نہ کرتا تو آج اس کے بچے یوں بے سہارا نہ ہوتے۔